السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم، رواہ ابو داود۔ محترم حضرات، آپ کو پہلے سے اس کا ہے کہ یہ جو تقریر ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ رسمیں جو ہیں، رسومات، وہ گناہ کب بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس تقریر کے کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چار باتیں بتا دوں۔ اس تقریر سے آپ کو پورا اختلاف کا حق ہے۔ یہ میں ایک مقالہ تیار کر رہا ہوں پچھلے کافی دنوں سے، اور اس مقالے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دیوبندی علماء اور بریلی علماء کی افراط اور تفریط ہے، اور اس چیز سے متاثر ہو کر کے میں نے اس موضوع کو بنا رکھا ہے۔ تو یہ ابھی موضوع انڈر پروسیس ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی تقریر کروں تو اس میں کی بعض باتیں منسوخ ہو سکتی ہیں، تو اس سے آپ پورا اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بات اپنی مدلل آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس سے بھی زیادہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم صحیح بات ہم سے کہلوائے اور ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو قوم کسی قوم کی مشابہت، سملیرٹی اختیار کرے، وہ اختیار کرنے والی قوم اس قوم کا ایک حصہ ہے جس کی سملیرٹی اختیار کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، میرے ساتھ رہیے آپ ایک دم۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں بیچ میں پوچھ بھی لیتا ہوں، تو اس لیے بی کیئرفل، کیونکہ میں تقریر ہے، میں تو ایک گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، لہذا آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ ایک ہوتی ہے بدعت اور ایک ہوتی ہے رسم۔ عموماً ہمارے علماء کرام خاص کر جھٹکے میں رسموں کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے اس تقریر کے لیے ابھارا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بدعت میں بنیادی طور پہ جو چیز شامل ہوتی ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بڑے خلوص کے ساتھ ثواب سمجھ کر شریعت میں ایک نیا کام کیا جاتا ہے۔ کرنے والے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مخلص نہ ہو، مخلص ہوتے ہیں، تو اس میں خلوص بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہوں کہ ہر خلوص کی منزل کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہر خلوص کی منزل کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ بڑے خلوص سے دلی سے حیدرآباد کا سفر کرنا چاہیں، بڑے خلوص سے آپ ٹکٹ لے لیں دلی سے حیدرآباد کا اور بیٹھ جائیں مدراس کی گاڑی میں، تو گاڑی آپ کے خلوص کی بنیاد پر حیدرآباد نہیں پہنچ جائے گی، گرچہ آپ بڑے مخلص ہیں۔ کیونکہ یہ دلائل، ہم اس لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ آپ اس کو بہت جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے مخلص ہیں، ٹھیک ہے، مخلص جو ہے وہ منزل کی جانب پہنچ جانا اٹ از ناٹ نیسیسری۔ تو اس میں جو بدعت ہوتی ہے اس میں بندہ مخلص بھی ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور شریعت میں نیا کام کرتا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے تعریف کر دی، اگر بندے نے اس نیت سے کر لیا اور وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ شریعت میں نیا کام ہے، تو کیا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اس نے انجانے میں کیا ہے اس وقت تک گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ جانے گا نہیں، اور جب جان لے گا تو توبہ لازم آ جائے گی۔
جب وہ جان لے گا کہ صاحب یہ جو میں نے کام کیا تھا خلوص کے ساتھ، شریعت میں کیا تھا، ثواب سمجھ کر کیا تھا، بٹ یہ نیو تھا لیکن یہ نیا تھا، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر توبہ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ رسم الگ چیز ہوتی ہے، بدعت الگ چیز ہوتی ہے۔ رسم کیا ہوتی ہے؟ رسم کا ایک پارٹ، رسم کی بڑی قسمیں ہیں، رسومات میں سے ایک رسم ایسی ہوتی ہے، یعنی ایک حصہ، ہم ابھی قسمیں بیان کریں گے آپ کے سامنے، اس میں سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسم بدعت کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رسم بدعت کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ پہلی بات ہم نے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ رسم اور بدعت الگ الگ چیز ہے۔ اچھا، اب یہ جو اختلاف ہے بنیادی طور پر کہ صاحب آپ دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی جو علماء ہیں وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے ہیں؟ آخر وہ کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تیجا کرنا جائز ہے، یہ صاحب یہ فاتحہ دلانا جائز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ آخر وہ بھی قرآن حدیث 8 سال 9 سال پڑھتے ہیں، اسی آدمی کی طریقے سے جس طریقے سے ہم 9 سال پڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، وہ 9 سال پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ یہ بات سمجھ میری؟ تو یہ کوئی اتنی آسانی سے یہ کہتا ہے وہ بریلوی ہے، یہ معاملے کا حل نہیں ہے۔ اس معاملے کا 2 حل ہے میرے سامنے، یہ میں آپ کو پوائنٹ وائز بات کر رہا ہوں، آپ کبھی بھی محفل میں کہیں بھی اسی طرح گفتگو کر سکتے ہیں۔ جس مسئلے میں علماء اختلاف کر گئے ہوں، جس مسئلے میں مطلب کوئی ایک مسئلہ لے لیتے ہیں، مسئلہ لیتے ہیں تیجے کا، ایک گروہ کہتا ہے کہ صاحب جائز ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے ناجائز ہے۔ اب اس میں آپ بحث کر کے جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز نہیں قرار دے پائیں گے۔ آپ اگر صحیح معنی میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی تحریک سے منسلک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بال مطلب لاٹھی بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، یہ ہماری پالیسی ہے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کو اپنی جانب سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی شکل میں ایک جواب صرف آپ یاد رکھیں کہ بھئی ایسا ہے کہ علماء سے اگر اس مسئلے کو اب سمجھا جائے گا تو زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے۔ ہم صرف ایک بات آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تھا کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے علاوہ 72 جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پریشان ہو کر کے عرض کیا تھا وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی او کما قال، آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ آپ میتھ کے فارمولے کے طریقے سے سنٹنس یاد کر لیں کہ جب کبھی مسئلے کا اختلاف ہو تو ان سے آپ یہ نہیں کہیں کہ میں اس مسئلے میں جائز ناجائز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہم جنت میں جانے کے لیے جو فارمولہ حضور نے کہا تھا کہ جس کام کو تم کر رہے ہو وہ صحابہ نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے تو آپ بحث اب نہیں کریں، کیونکہ بحث سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا تو حل ہو چکا ہوتا۔ اب سوال یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ 9 سال پڑھ کر کے وہ بات کہتا کیسے ہے؟ اس میں حقیقت میں کیا ہے؟ اصول میں اختلاف ہو گیا ہے۔ کس میں اختلاف ہو گیا ہے؟ اصول میں اختلاف ہے۔ اصول میں کیا اختلاف ہے؟ خدا کرے کہ میں اپنی بات سمجھا لے جاؤں، غور سے سنیے گا اس کو۔ اصول میں اختلاف یہ ہو گیا ہے، اور یہ اصول بھی وہ دیوبند والے بھی اسی اصول کے قائل ہیں۔ ایک اصول ہے اصول فقہ کا کہ اصل کل شیء مباح، کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے، ہر چیز کی اصل جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تیجا کر رہا ہوں، لہذا آپ اس کے نہیں کرنے پر دلیل لائیے، معاملہ اس پر پھنسا ہوا ہے۔ بات میں سمجھ رہے ہیں؟ اب اس پر آپ جتنی بھی چیزیں ساری چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک اصول ہے کہ نہیں کرنے کے لیے آپ منع کر رہے ہیں نا، منع کرنے والا دلیل پیش کرے۔ اچھا آپ صاحب یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا فہو رد فلیس منا، مختلف حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیا ہے کوئی بھی کرے وہ سارا کا سارا رد ہے۔ یہ حدیث اتنی مطلق ہے، اتنی مطلق ہے کہ آپ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ آپ پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، آپ اس میں سے مستثنا کرتے جائیں گے، حدیث میں مستثنا نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ کلو استعمال ہوا ہے کہ جو بھی کام میں نے نہیں کیا ہے، جو بھی کرتا ہے سب رد ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پہ پینٹ پہنے لوگ بیٹھے ہوئے، چشمہ لگائے، مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہا ہے، مائک استعمال ہو، ساری چیزیں
وہ کہتا ہے کہ ساری چیزوں کو پھر لو شامل کرو. تو پتہ چلا بنیادی طور پر جو اختلاف ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اصول میں اختلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے. وہ جواب بھی آپ کی نالج میں رہنا چاہیے. غور سے سننا میری بات ہے نا. اور میں بڑی ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دم سمجھانے کے انداز میں بات ہوتی جائے. کس بات پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں؟ اصول ہے. اصول اختلاف کر رہا ہے. اصول کیا اختلاف کر رہا ہے؟ کہ آپ جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس منع کرنے پر دلیل پیش کیجئے. آپ جب اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جو حضور نے نہیں کیا تو وہ سینکڑوں لسٹ آپ کے سامنے لا کر کے کیا کر دیتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. بہترین جواب دیا ہے بندے نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. علامہ کہتے ہیں کہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ حدیث کہ جو کام شریعت میں کیا گیا اور میں نے نہیں کیا ہے وہ سب کا سب رد ہے. ایک حدیث ہے. ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, کہ جس آدمی نے اسلام میں کوئی چیز کی, سنتاً اچھا طریقہ اختیار کیا, اس کو اجر ہے, اور اگر برا طریقہ اختیار کیا تو اس کو کہتے ہیں. تو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر حضور نے منع ہی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ جو بھی کام تم اچھا کرو گے وہ ایکسپٹڈ ہے, اور یہ اچھا کام ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کا جواب سنیے. اب آپ سن رہے ہیں تبریز بھائی؟ اچھا, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کر سکنے پر قادر تھے اور نہیں کیا ہے, ہر وہ کام بدعت ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ویڈیو پر تقریر کر سکتے تھے تو قادر تھے کہ نہیں تھے؟ قادر نہیں تھے, لہذا یہ اس میں شامل نہیں ہوگا. اس چیز کی آپ بات کریں جو چیز کی نبی اپنے زمانے میں کر سکتا تھا اور نہیں کیا ہے, اگر وہ کام کوئی بھی کرے گا تو بدعت ہو جائے گا. اب اگر وہ تیجا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, نہیں کیا ہے لہذا بدعت ہے. اب وہ دونوں حدیث کو ملا لیجئے کہ جو میرے معاملے میں نیا کام کرے وہ سب مردود ہے. مطلب یہ کہ میں جس پر قادر تھا اور اس کے باوجود میں نے نہیں کیا ہے وہ سب مردود ہے. پھر دوسری حدیث لے لیجئے کہ جس نے اچھا کام کیا اور میں اپنے زمانے میں نہیں کر سکتا تھا تو اس کو اجر مل جائے گا. آئی تھنک میں سمجھانے میں اچھا سمجھ میں آ گئی بات. اچھا, اب اس کی دلیل لے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا. صحابہ کے بعد جیسے ہی خلفائے راشدین کا دور ختم ہوتا ہے, اب اموی دور شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اب لوگ جب عید کا خطبہ سننے آتے ہیں نا تو خطبہ نماز سے بعد میں ہے. خطبہ کس کے بعد میں ہے؟ نماز کے بعد میں ہے. لہذا ایسا کیا جائے کہ یہ بھاگنا شروع کر دیتے لوگ. تو ایسا کرو کہ خطبہ کو پہلے کر دو اور نماز کو بعد میں کر لو. یہ ایک صحابی یا تبع تابعی نے یہ ایک شوشہ چھوڑا مصلحتاً, تاکہ لوگ جا ہی نہ سکیں اور تقریر پوری کی پوری سنائی جا سکے. مصلحت تھی. دوسرے تابعی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مصلحت اگر نبی چاہتا تو کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی چاہتا تو وہ پہلے خطبہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نماز پڑھاتے, اس پر قادر تھے, اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا, لہذا اب یہ کبھی زندگی میں مصلحت نہیں بن سکتی. یہ آپ کو دلیل دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اور ایسے واقعہ پیش آیا. یہ ہوا کہ صاحب عیدین کی نماز کے لیے اذان دی جائے. عیدین کی نماز کے لیے اذان دی جائے تاکہ لوگ تھوڑا 10-5 منٹ پہلے تیار ہو جائیں. تو جو صحابی سامنے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اذان جو ہے, اچھا اس کے بعد دلیل بھی موجود تھی کہ اذان میں جمعہ میں اذان دی جاتی ہے, اذان ایک اچھے کلمات ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود صحابی دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر تھے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی اذان دیتے, اس کے باوجود آپ نے اذان نہیں دلایا, لہذا اب یہ اذان کبھی بھی جو ہے وہ اس اسلام میں جائز نہیں ہو سکتی. تو وہ جو اصول انہوں نے پکڑ لیا تھا نا, اب اس اصول کو آپ
بآسانی یہ کہہ کر کے یہ جو دونوں میں نے آپ کو دلیل دی یہ بہترین دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے زمانے میں اس کام پر قادر تھے اور کام نہیں کیا ہے تو اب کبھی زندگی میں اس پر ثواب نہیں ہو سکتا، اور جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اگر وہ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ کام اگر اچھا ہوگا تو علامہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ ہم پھر اس مسئلے میں مصلحت پر غور کریں گے اور مسئلے کی راہ نکالیں گے۔ اس میں پھر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، مدارس کا قیام ہے، نحو کی تعلیم ہے، اصول ہے، جتنے بھی یہ سارے فن اس کے بعد کے کیا ہیں سب نئے، ساری چیزیں میرے میں آ جائیں گی، وہ چاہے آپ جتنے شامل کرنا چاہیں، بہرحال یہ ایک اصول ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، دوسری چیز، یہ جو تقریر ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ عقائد، عبادات اور قوانین، کتنی باتیں بتائی میں نے؟ عقائد، عبادات، قوانین، اس تین میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، نہ ترمیم ممکن ہے اور نہ کسی چیز کا اضافہ ممکن ہے۔ یہ جو قانون کی بات ہے، قانون، اس قانون کے بارے میں جو کہ آئندہ پیش آ جائے بنانے کے لیے، مثلا معاشرتی، تمدنی، یہ ایسے کوئی قانون ہوں گے، اس کو میں نے کیا، میں نے آپ کو عقائد کی بات کہی ہے، عبادات کی بات کی۔ قانون کو اگر آپ بانٹیں گے بھی، تمدنی الگ ہے، معاشرتی الگ ہے، اکنامیکل، سارے الگ، ان تینوں میں تیسرے والے میں تو گفتگو کو جا سکتے، لیکن اس پہلے دو میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، دو معاملے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا یہاں ایک شخص بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کون سے؟ تمدنی اور معاشرتی لحاظ سے ایک شخص بھی اس محفل میں شامل ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو 100% یہ کہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، نہیں گزارتا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں اسی عبادت میں اور عقائد میں۔ تو یہ تیسرا جو شعبہ ہے نا، تمدن کا اور معاشرت کا، اس میں سارے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس میں جو خرابی تھی اس کی نشاندہی فرما دی، بقیہ پر خاموش رہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مثال کے طور پر ایک مسئلہ لیتے ہیں، لباس۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی بھی شرعی لباس پہنے نہیں بیٹھا ہے نا، کیونکہ یہ تمدنی مسئلہ ہے۔ شرعی لباس حقیقت میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ جو پائجامہ، ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہبند پہنتے تھے، پائجامہ بھی آپ نے خریدا ہے، پائجامے کی 20 کٹنگ ہے۔ اگر پائجامہ آپ ثابت بھی کر لے جائیں گے تو پھر یہ ثابت کرنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ 100% سنت کی بات کریں تو ایگزیکٹ ڈکٹو ہونا چاہیے نا معاملہ۔ تو پتا چلا کہ یہ تیسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ چاہتے ہیں کہ لوگ لبرل رہیں، اور یہ اس کی آزادی اس مذہب کے بین الاقوامی ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر لباس کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ مذہب لوکل ہے، کیونکہ جو لباس تعیین کیا جاتا وہ لوکل سطح پہ کیا جاتا۔ اب مثال طور پر اگر کندورہ کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، ویسے کندورہ بھی شرعی لباس ہے نہیں، کندورے کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ شرعی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر متعین کر دیتے تو آپ اندازہ کریں جہاں -20 ٹمپریچر ہے، اگر وہ کندورہ پہن لے گا تو 4 آدمی اٹھا اس کو گاڑ دیں گے لے جا کر کے، تو ختم ہو جائے گا بندہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مسائل پہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب علاقائی مذہب نہیں ہے، لہذا تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جہاں پر نکیر کرنی تھی اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرما دیا کہ سطر پر چست کپڑا نہ پہنا جائے۔ ایک مرتبہ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیا لباس پہنا جائے، تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ صاحب یہ لباس پہنا جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ حدیث کی کتاب لباس کے ڈیزائن سے بھر جاتی ہے اور ڈیزائن ختم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈڈ بائی گاڈ ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پہنا جائے، آپ جواب دیتے ہیں کہ کیا نہ پہنا جائے، کیونکہ پہننے
लिमिट ही नहीं है ना भाई। अगर वो कमीज बता दे, फिर कमीज की डिजाइन बताओ, फिर कमीज में कॉलर और कफ की डिजाइन बताओ, फिर दामन की डिजाइन बताओ, पता चला कि पूरा टेलर डिपार्टमेंट खुल जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमद्दुनी और माशरती मसाइल पर खामोशी अख्तियार की, और ये इसके बैनुल अक़वामी मजहब होने की दलील है। ठीक है, उसमें आप याद रखें जितनी चीजें नकीर करने वाली थी आपने उसको एक एक करके बता दिया कि ये मेरे मतलब आपको रेशम का लिबास अल्लाह की जानिब से बताया गया होगा, यकीनी बात है कि मर्द न पहने, आपने उसकी निशानदेही कर दी। औरतों को बता दिया गया कि साहब सतर ये है, सतर पर कपड़ा ऐसा हो जो न टाइट हो न ट्रांसपेरेंट हो। कपड़ा क्या हो इससे कोई बहस नहीं, न ट्रांसपेरेंट हो न जो है क्या हो टाइट हो। आप अच्छा ये मर्दों के लिए भी है, ये बात याद रखें। जब औरतों की बातें आती हैं ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मौलाना इज टॉकिंग अबाउट हर। नो नो, आपका जो सतर है उस पर भी जो चीज टाइट है उस पर भी यही फतवा है। ये अभी कह देंगे बड़ा बेअदब हूं, सदा चाहता हूं। ये जो पैंट पर गुफ्तगू चलती है कि नाजायज है, पैंट नहीं नाजायज है। घुटने से लेकर के नाफ तक आपका सतर है। जब सतर पर औरत के लिए टाइट लिबास नाजायज है तो मर्द के लिए टाइट लिबास कैसे जायज हो जाएगा? रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं आपको एक बात, खैर रिकॉर्ड हो जाने तो कोई गलत बात भी नहीं कह रहा हूं। आपने देखा है कभी पैंट पहने हुए हैं साहब, नमाज पढ़ रहे पीछे से? अब अगर सतर की हैयत पीछे से मालूम हो रही है तो सतर कैसे छुपा हुआ है? ये जो उलमा जब कह देते हैं पैंट नाजायज है तो लोग नाराज होने लगते। वेरी नैरो माइंडेड की बात नहीं है जनाब, ये सतर के छुपने की बात है। अगर पैंट इतना टाइट है तो कुर्ता इतना लंबा होना चाहिए कि घुटने तक कवर करे, ताकि आप जब सजदे में जाएं तो सतर का हिस्सा जाहिर ना होने पाए। और अगर जाहिर हो रहा है तो वो औरतों के लिए बात नहीं है कि सतर न ढके, वो मर्दों के लिए भी बात है। ये दरमियान की बात आ गई, इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, बर्दाश्त कर लिए थोड़ा से। अच्छा, तो ये जो बात मैं कहना चाह रहा था कि जो तीसरी बात है, इसमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में जो लोग मतलब मिसाल है खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह गमी, ये सारी चीजें इसमें दाखिल हैं। इसमें जिन चीजों पे नकीर कर दी गई है उसको तो हम आमन्ना व सद्दकना कतई जो है हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। लेकिन जिन चीज़ों पे नकीर नहीं की गई अब उस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि रस्में जो हैं वो गुनाह बनती कब है। यहां तक बात समझ गए ना एक हिस्सा? अच्छा, अब असल हम अपनी बात पर आ रहे हैं। ये भी बात का असल ही था, बात के असल का पहला पार्ट था, बात के असल का दूसरा पार्ट। मैंने इसमें लिखा है कई बातें, ये पेपर लिखा रहता है, जरूरी नहीं देखा जाए, इत्मीनान रहता है कि लिखा हुआ है। अच्छा क्या कह रहा था? हाँ, ये तो ये भूलने वाली बात नहीं चलेगी। रस्में गुनाह कब बनती है? सबसे पहली बात, अगर कोई रस्म इबादत के तौर पे की जा रही है तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो चाहे अहले सुन्नत वल जमात में बरेलवी हो, वो चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शाफ़ई हो, सबके नज़दीक मुतलक़न हराम है। कब? जबकि रस्में इबादत बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पॉलिसी परवरदिगार आलम की जानिब से जो आपको समझाई गई वो ये कि उम्मत मुस्लिमा की इबादत जहां तक हो सके डिफरेंस रहे। अब आपको मैं एक एक मिसाल देता हूं कि कितना आपने इसमें बारीक बीनी से काम लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मदीना, पता चला साहब कि ये आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पूछा क्यों रखते हैं? कहा साहब ये इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली। कहा मूसा तो हमारे नबी हैं, ये तो ऐसे ही इन्होंने ढकोसला बना रखा है, नबी तो हमारे असल हमारे भाई हैं वो, लिहाजा हम भी उस खुशी में रोज़ा रखेंगे। दोबारा यहूदी भी रखते हैं, तो आपने फरमाया कि अच्छा ये भी रखते हैं। अब देखिए, रोज़ा रखना भी है और मुखालफत करनी भी है, तो आपने फरमाया ये मैं 9-10 रखूँगा या 10-11 रखूँगा। इबादत का मामला आ गया ना। इबादत में सिमिलरिटी आपको अगर भनक भी लग गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने उसको बर्दाश्त नहीं किया। ये नमाज के जो मकरूह वक्त है ना कि भाई आप जो है वो सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त ना पढ़ें, उसमें क्या वजह है? और ये बात भी आपको बता दें। अच्छा, ये जो भाई भी बात बता रहा हूँ इसको बड़े गौर से सुनिए। कोई भी हमारा अमल
اگر بطور عبادت ہے چاہے ہمارا ارادہ ہو یا نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. پھر سے جملے کو سن لیجئے, اس سے آپ مجھے بعد میں اس سے جتنی بحث کرنا ہو کر لیجئے گا, کیونکہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے نا. کیا کہا میں نے؟ ہمارا کوئی بھی عمل اگر بطور عبادت ہے اور وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, چاہے ہم ارادہ کریں یا نہیں کریں, یہ گناہ کبیرہ ہے. حدیث سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سترہ جو لگاؤ نا وہ اپنے ایگزیکٹ ناک کے سامنے نہیں لگاؤ. سترہ معلوم ہے نا, کوئی چیز کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ کوئی اگر پاس ہونا چاہے تو پاس ہو جائے, اس کو گناہ نہ ملے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کا سترہ داہنے جانب ہو یا بائیں جانب ہو, کیونکہ اگر آپ نے سامنے رکھا تو یہ کنفیوژن ہے کہ کہیں بندہ اس کو سجدہ تو نہیں کر رہا ہے, حالانکہ اس کا ارادہ قطعی نہیں ہے. ارادہ نہ ہونے کے باوجود چونکہ یہ عبادت کی کیٹیگری میں داخل ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا. وہ جو سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کی بات ہے, آپ نے فرمایا کہ اس وقت پر دوسری قومیں اپنے اپنے خداؤں اور دیوتاؤں کی عبادت کرتی ہیں. کہیں تم کو نماز پڑھتے اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ بھی کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ بھی اسی دیوتا کی عبادت کر رہا, حالانکہ ہمارا ارادہ نماز پڑھنے کا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس معاملے میں اتنی الرجی تھی, نماز میں چپل, ہم بھی سمجھتے ہیں نماز میں چپل نہیں پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کسی نے بتایا کہ یہودی جو ہے نا وہ اس پر بڑے متشدد ہیں. ایک روایت تو یہودیوں کی ہے کہ موزہ اور جوتے چپل قطعی جو ہے ان کی عبادت گاہوں سے دور ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایسی بات ہے تو ہم تو بھائی جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے. آپ بتائیے یہ الرجی کی انتہا ہے نا, کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام, اچھا ان کے ہاں یہ کیوں اتنا تشدد ہے معاملہ؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نہ کہا فخلعنا علیک فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ, کہ موسیٰ اپنی چپل کو اتار دو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو عقیدہ تھا اس بنیاد پر حالانکہ جو کر رہے تھے بات ان کی بڑی اچھی تھی, لیکن چونکہ وہ یہودیوں کے یہاں ایک دم تشدد کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا میں جوتا پہن کر نماز پڑھوں گا, اور جوتا پہن کر نماز پڑھا بھی. بڑی لمبی چوڑی باتیں اس پر جوتے پر. اور ایک مرتبہ ایسا بھی بھائی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, ناپاک تھا جوتا. جبریل نے آ کر کے کہا حضرت جوتا ناپاک ہے. حالانکہ ہمارے مسئلہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن جوتے کو پہلے چیک کیا جائے گا, اگر پاک ہوگا تو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے دیکھا نہیں, جوتا ناپاک تھا, آپ نے نماز شروع کیا, جبریل نے آ کر کے کہا نماز کے درمیان میں آپ نے جوتا اتار دیا. صحابہ سمجھے کہ شاید حکم منسوخ ہو گیا, سب نے اتار دیا. کہا میں نے تو اتارا, مجھے جبریل نے بتایا, تم نے کیوں اتارا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عبادت کے معاملے میں ذرہ برابر کی بھی ہم سملرٹی اختیار نہیں کر. کوئی بھی رسم اگر عبادت کے طور پر ہے تو وہ 100% کیا ہے؟ گناہ ہے. اب آپ اس میں جتنی بھی چیز داخل کریں گے نا, وہ تیجا اور فاتحہ سب داخل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سب کس میں ہو رہی ہیں؟ سب بطور عبادت ہو رہی ہیں. اچھا, دوسری چیز میں نے لکھی اس میں کہ اگر عبادت بطور شعار ہے, کوئی بھی کلچر ہے, کوئی بھی رسم ہم اختیار کر رہے ہیں اور وہ رسم کسی قوم کا کلچر ہے, شعار ہے, شعار کے معنی آپ سمجھیے کہ سمبل ہے. اگر وہ سمبل ہے, چاہے وہ قومی سمبل ہو اور یا اس کا مذہبی سمبل ہو, دونوں ناجائز اور حرام ہیں. مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکے جو لوگ خاص کر اسکول میں پڑھا رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے یہاں سے پورا بال کٹا کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ بال رکھے ہوئے ہیں. یہ کسی قوم کا کلچر نہیں, یہ تو صراحتاً حدیث میں منع ہے. یہ جو چیز ہے صراحتاً حدیث میں منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کے کچھ حصے کو کاٹ دیا جائے اور کچھ حصے کو بڑا کر لیا جائے, اس پر تو سخت ممانعت ہے. ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ شعار کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی سردار جی کی طریقے سے پگڑی باندھتا ہے اور وہ مسلمان ہے. سردار کی جو پگڑی ہے وہ پوری دنیا کے سردار کی ایک ہی پگڑی ہے, وہ ان کا مذہبی شعار ہے اور قومی شعار بھی ہے. مذہبی شعار بھی ہے اور قومی شعار بھی ہے. کوئی مسلمان اگر اس طریقے سے پگڑی باندھ لے گا تو ہر حال میں گنہگار ہو جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے
کہ ہماری طرح اور بھی لوگ پگڑی باندھنے لگے ہیں تو ہم اپنی پگڑی کی اسٹائل بدل دیں گے, ان کی طرح پگڑی ہم نہیں باندھیں گے, تاکہ ہم کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زمرے میں نہ آ جائیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اگر رسمیں بطور شعار ہیں, چاہے وہ قومی شعار ہوں یا کیا ہوں مذہبی شعار ہوں, دونوں شعار میں ناجائز ہے. ایسا ممکن ہے کہ ایک جگہ وہ ایک چیز ہو اور دوسری جگہ شعار ہو ہی نہیں. مثال کے طور پر کرناٹک کی جو مسلم عورتیں ہیں وہ ماتھے پر بندیاں نہیں لاتی, اور ماتھے پر بندیاں, اور بھی ہو سکتا ہے اسٹیٹ کی ہوں, مجھے 2 اسٹیٹ بھی زیادہ نالج اس لیے بتا رہا ہوں میں. وہ جو بندیا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علامت ہے کس کی, ہندو عورت کی. اگر کرناٹک کی عورت بندیا لگا لے گی تو گنہگار ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ گورکھپور سے بلکہ بستی سے لے کر کے پیچھے بہار کے آخر تک چلیں, وہاں پر یہ چیز ختم ہو چکی ہے. مسلمان عورتیں بھی بندیا لگا رہی ہیں اور ہندو عورتیں بھی بندیا لگائی, لہذا وہاں اگر لگا لے گی تو گنہگار نہیں ہوگا اور یہاں لگا لے گی تو گنہگار ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ اس کا شعار مذہبی نہیں ہو, یہ بات یاد رکھیں. وہ اس کا قومی شعار ہو یا علاقائی شعار ہو اور مکس ہو کر کے, جیسے سمجھ لیے آپ اپنا سمجھ جاتا ہے بندیا والی بات, ٹائی لگاتے ہیں. یہاں سے بات آتا سمجھ آ رہی, ٹائی جس زمانے میں شروع ہوئی ہوگی 100% یہ کسی ایک خاص قوم کی علامت رہی ہوگی. آج نتیجہ کیا نکلا, یہ کامن ہو گئی. لہذا اب ٹائی لگانا اس بنیاد پر گناہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی خاص قوم کی علامت نہیں رہی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائی صلیب کی علامت ہے, کہتے ہیں ہم بھی زمانے سے, 20 سال سے ہم خود تحقیق کر رہے ہیں, آج تک پتہ نہیں چلا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صلیب کی علامت ہے then we will think something else. لیکن آج تک اس مسئلے پہ سنی سنائی بات تو ہے. اگر یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے تو آپ چونکہ سب لوگ, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا, ابھی 32 منٹ ہوئے, آپ اطمینان, مجھے 60 منٹ کا وقت دیا گیا ہے, تو آپ اطمینان سے رہیں. میں اپنے وقت کے اندر, آپ کو معلوم ہے میں وقت کے اندر بات کرتا ہوں. نہیں کچھ لوگ گھڑی دیکھے تو ہم کو ہم سمجھے ہم سمجھے ہم آؤٹ ہو گئے بھائی, ٹائم آؤٹ. اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیا ہے, فتاوی کی کتاب ہے امداد الفتاوی. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی انگلینڈ کے صاحب نے فتویٰ کہ مولانا ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہم جو ہے ٹائی لگاتے ہیں, اور تو ہم یہ, کیونکہ سن کر وہی آیا ہوگا بندہ کہ ٹائی لگانا حرام ہے کیونکہ یہ صلیب کی علامت ہے. تو مولانا تھانوی نے ان کو جواب میں لکھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ٹائی اس علاقے میں صرف انگریز ہی لگاتا ہے یا سب لگاتے ہیں؟ تو اس بندے نے دوبارہ پھر جواب لکھا کہ صاحب یہاں سب لگاتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ اب اس قوم کا شعار نہیں رہا, لہذا اب گناہ نہیں رہا. میں اپنی بڑی بات کسی بڑے عالم سے کر دیتا ہوں, ذرا ہم کو تھوڑا سا سپورٹ مل جاتا ہے نا, اور آپ بھی ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب یہ چھوٹا موٹا بات جو کہہ رہا نہیں, اس کے ساتھ کوئی بڑا بھی لگا ہوا ہے, ہوتا ہے نا نفسیاتی طور پر. اچھا, تو دوسری چیز میں نے کیا بیان کی کہ رسمیں اگر شعار ہوں, شعار کیسا ہو, اگر مذہبی ہے تو چاہے سب لوگ اختیار کر لیں گے وہ گناہ ہی رہے گا. لیکن اگر وہ قومی شعار ہے اور اس میں ملوث ہو گئے سب لوگ تو وہ گناہ سے ختم ہو جائے گا, اور اگر ملوث نہیں ہوئے تو اس کی مثال میں نے یو پی کی عورت کے بستی سے پیچھے کی دی اور ادھر کرناٹک کی عورت کی مثال دی, لہذا وہ گناہ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری چیز, رسمیں بطور تفریح کی جا رہی ہیں. کیسے؟ بہت سے شادی بیاہ میں بعض رسمیں ہیں جو تفریح کے طور پہ کی جا رہی ہیں, نہ اس میں ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے نہ اس کو لازم سمجھ کر کیا جا رہا ہے, محض تفریح ہے. ایسی رسم کو ہم کو برداشت کرنا چاہیے. یہ جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بھی اپنی شادی کی جب کیے نا تو ہم بھی مطلب ایک دم کھڑے مولوی تھے, ٹک ٹکا ٹک, وہی نئے ایک دم تازہ ہو کر آئے تھے. تو یہ تو ہم لوگوں کو مدارس والے ایک دم مطلب سانچے کے میں ڈھال کے نکال دیتے ہیں, یہ تو پبلک ٹھونک پیٹ کر پھر ہم کو برابر کرتی ہے. ہم وہاں سے تو بڑے ہم سمجھتے ہیں جو ہم کہا ہے نا یہی, لیکن جب یہاں آ کر کے 2-4 ہوتے ہیں نا مسائل سے تو پھر ہم کو اپنے ہاتھ پیر ادھر ادھر پھیلا کر کے بہت سی دوسری کتابیں دیکھنی پڑتی کہ صاحب یہ کیا چکر ہے. اچھا وہاں تو ہم چونکہ 8 سال پڑھ کر آئے نا, بوریا ہم نے پڑھا ہے, ہم وہ جب پڑھ کر آئے ہوتے ہیں تو ہم تو پہلی فرصت میں تو منہ چپ کرا ہی دیتے اس کا, لیکن ہم خود اندر سے تو ہل چکے رہتے ہیں نا.
یہ اب آپ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں, حقیقت یہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اپنی شادی میں بھی یہی کیا کہ صاحب کوئی رسم نہیں ہوگی, سب بدعت ہے یہ. اس کے بعد ہم سے ہمارا بھی باپ ٹکرا گیا ایک, اس نے ایسی گفتگو مجھ سے کی, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, میری شادی میں خوش رہی تھی, میرے دوست تھے, بڑی معلومات تھی اس کو, مذہبی نہیں اس قسم کی. اس نے ایسے ایسے دلائل دینا شروع کیا کہ ہم نے کہا صاحب اس پہ دیکھیں گے. اب یہ شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں جو بطور تفریح ہیں, ہم آپ کو 2-1 مثالیں دیتے ہیں, معلوم نہیں آپ کیا ہیں نہیں, ہم یو پی کی مثال دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جب بہو آتی ہے نا, تو جیسے ہماری شادی ہو کر کے آئی تو بہنیں جو ہیں وہ کہیں گے صاحب ہم وہ بھابھی کو آنے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ پیسے نہیں دیں مجھے. اب ادھر اور بھی جگہ ہوتی ہوں گی. اب اس میں نہ کوئی ثواب سمجھا کیا جا رہا ہے, محض ایک تفریح ہے. ہم نے بھی کہا صاحب نہیں یہ بدعت ہے, نہیں کرنے دیں گے, اور نہیں کرنے دیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی. اچھا اس طرح سے ہم جب اپنے آپ کو ٹائٹ کر رکھیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا اسلام میں ہیں, اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ اندر سے سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنا یہ نیرو معاملہ ہے کہ اس میں تو ہر جگہ گنجائش ہی نہیں کہیں, لہذا آپ اس کو لبرل کریں جتنا کہ شریعت نے لبرل کر رکھا ہے. اب آپ کی مثال دیتا ہوں اس حدیث کی, اس واقعے کی دلیل دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے, لڑکیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھے کہ یہ جاہلی رسمیں ہیں اور نبی آ رہا ہے, یہ ان کو تمیز نہیں ہے. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, خود السلام آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ گانا گا رہی. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عید کا دن ہے, غمی اور عید کے دن میں فرق ہوتا ہے, ان کو گانے تو یار. اب دیکھیے کتنی لبرل چیز آپ نے اختیار کی کہ اگر اچھا پھر انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے ان کو تو بڑا سپورٹ مل گیا نا, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اس میں جملہ پیش کر دیا کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک جو کہہ رہی وہ تو صحیح تھا, لیکن یہ نکالو, یہ نکالو. تو پتہ یہ چلا کہ وہ رسمیں جو بطور تفریح, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو شادی میں اور موت میں کوئی فرق نہیں رہے گا نا. جہاں پر جتنی اجازت ہے اجازت دینے دیں. ہم اس طرح سے مثال طور پر ایک آدمی دولہا ہے, وہ ایک گلے میں ہار ڈالنا چاہتا ہے, علاقائی تہذیب ہے, آئی ایکسیپٹڈ کہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. ٹھیک, اسلامی تہذیب آپ کو بتا دیا کہ تمدنی اور معاشرتی میں جتنے بیٹھے کوئی بھی نہیں کر رہے ہو. اب اگر بندہ بولتا ہے کہ ہم ایک ہار ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے, کہاں منع ہے؟ تمدنی لحاظ سے ہے, علاقائی تہذیب کرنے دیجیے. لیکن وہ نظام ایک پھول بھی نہیں رہ سکتا. اگر پھول لا تو ہمیں نکاح سے نہیں پڑھ دے, جاؤ لو. مولوی صاحب ناراض ہو گئے, انہیں کیا کیا, وہ ان سے ہوشیار ہے, نکاح کے ٹائم پھول اتال کے رکھ دیا, پڑھو مولوی صاحب نکاح پڑھ لی, پھر پہن لیا, جاؤ. آپ آزاد رکھتے, جتنا اسلام نے آزاد کیا تو اتنا آزاد رکھتے, کتنا اچھا ہوتا کہ وہ اچھا خاصا مسلمان ہوتا. ایک چیز اور بھی بتا دیں, یہ بھی بریکٹ کی بات ہے. ایک جگہ ہم شادی میں گئے, بڑے مالدار آدمی ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے ولیمہ کیا. تو میں نے سوچا کہ اب اگر ان کو ہم یہ تقریر کریں کہ تم بڑا اسراف کیا, تو بھی اتنا مالدار آدمی کرنے تو یہ کر رہا ہے. ہم نے سوچا اس کا مسئلے کا یہ حل نہیں, اس کو الٹرنیٹ بتاؤ. دیکھیے بچہ, یہ ہمارے بچے جو ٹی وی سے نہیں دور ہو پا رہے, معلوم کیا وجہ ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بچوں کو ٹی وی کے, بہت بچے پروگرام نہیں دیکھو, کبھی زندگی میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, نوٹ کر لو. وجہ کیا ہے کہ آپ اس کو الٹرنیٹ نہیں دے پا رہے ہیں. ایک بچی ہے پریس مانگتی جلتا ہوا, مسئلے کا حل یہ تھوڑا ہے کہ آپ پریس نہ دیں, پریس نہیں دو گے روئے گی, 2 گھنٹہ روئے گی. مسئلے کا حل یہ ہے کہ پریس کی جگہ پر ایک آپ اٹھا کر کے گھڑی اٹھا لے, بیٹا کھیل چلو. جب آپ الٹرنیٹ دیتے ہیں تب وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. محض منکرات سے آپ روک رہے ہیں ایسے ماحول میں, جبکہ آپ اس کا الٹرنیٹ نہیں دے پا رہے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جب سے ٹی وی آئی ہے اس دنیا میں, کروڑوں اسپیچ اور ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو سیلس مین ہیں الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ میں, آپ بتائیں کہ اتنی تقریروں کا, حالانکہ مسلمان 2nd لارجسٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے, ان کی تقریروں کا ٹی وی کے پروڈکشن میں 1% بھی کمی آئی ہے. جب سے ہم تقریر کرنا شروع کیے تب سے پروڈکشن بڑھنا شروع ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم اس کا الٹرنیٹ نہیں دے پائے ہیں. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کارٹون تم نہیں دیکھو, یہ غلط ہے. تم اچھا کارٹون لا کر کے دو اس کو نا, یہ ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں.
تو یہ جو ہوتا، جب انہوں نے شادی میں بڑا خرچہ کیا تو میں نے سوچا یار یہ اس کو ایسے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیے اچھا اندر سے بھی بندہ گلٹی محسوس کرتا رہتا نا کہ یار میں نے اتنا خرچہ کر ڈالا اور پکے مسلمان بھی بن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہم نے ایسے ان سے تفریح میں کہا آپ نے جو کچھ خرچہ کیا ماشاء اللہ بڑا خرچہ کیا اور آپ اندر سے گلٹی محسوس کر رہے ہوں گے، ایسے مذاق میں کہہ دیا میں نے. ہم اس گلٹی کا حل کرنا چاہتے ہیں. اب اندر کی بات نکال آئی کھٹ سے کہ مولانا آپ اس کا حل بتا دیجیے. اٹ مین دیٹ پرسن از فیلنگ گلٹی. تبھی تو کھٹ سے بولا کہ مولانا آپ اس کا حل بتا دیجیے. ہم نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جتنا آپ نے شادی میں کیا اس کا 1/10 آپ غریب کی شادی میں لگا دیجیے. اب دیکھیے اور آپ یقین جانیے کہ میرے واسطے سے 1/10 تقریباً 10 لاکھ روپے اس نے لگائے اور اس کو اندر کی گلٹی بھی ختم ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کتنی لڑکیوں کی اور لوگوں کی شادیوں میں مدد بھی ہو گئی. ایک صاحب اور آپ کو بتایا ابھی شادی ہونے والی ہے، ارب پتی آدمی. میں نے ان سے کہا معلوم آپ نے انہوں نے $1,00,000 کہا کہ مولانا ہم 100 لڑکی کی شادی کریں گے اور $1,00,000 میں خرچہ کروں گا. اب اگر ہم ان کو یہ تقریر کرتے پھرتے کہ نہیں تم وہ جو مہندی کے 15,000 کا سوٹ لے رہے ہو وہ غلط، وہ ندیاں نہیں ٹھیک وہی ہوتا ہے کہ مولوی بکرا بکرے. تو یار ہم نے $1,00,000 کا آخر کار غریبوں کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جہاں تک یہ یقینی بات ہے کہ اس کو انکریج کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن مسئلے کا تھوڑا سا حل تلاش کریں تو وہ جو رسمیں بطور تفریح ہیں ان کو برداشت کریں. جب تک کہ اس میں جو آپ کو آپ جب ساری باتیں سن لیں گے تو آپ خود انگلی رکھ دیں گے کہ یہ رسم غلط ہے کیونکہ بطور عبادت ہے، یہ رسم غلط ہے کیونکہ بطور شعار ہے. اب آ رہا ساتھ تو ساری اس میں اگر نہیں ایسی بات آ رہی تو آپ اس کا الاؤ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تقریر کی ہے نا، پہلی تقریر کی صفا پہ چڑھ کر کے، سب کو معلوم ہے. آپ نے پورے عرب کلچر کا مطالعہ کیا کہ صاحب جب اپنی اہم بات کہنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں. ان کی تہذیب تھی عربوں کی. آپ نے سوچا کہ اونچی جگہ پہ چڑھنا بھی اسلام لحاظ سے کوئی برا نہیں، ہم بھی اونچی جگہ پہ چڑھیں گے. آپ نے اس کلچر کو اڈاپٹ کیا. وہ یا مسا یا صبا کا نعرہ لگاتے تھے، آپ نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا. وہ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ انا النذیر العریان، کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، آپ نے اس کو بھی استعمال کیا. چوتھا وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے گریبان کو پھاڑ لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ میں نہیں کروں. تو پتہ چلا کہ جہاں تک کلچر میں گنجائش تھی وہاں تک اڈاپٹ کیا آپ نے، اور جہاں پہ اس کلچر میں خرابی تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. مثال کے طور پر یہ ایک بتایا آپ کو، دوسری مثال تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی مر جائے تو رو نہیں. لوگ کیا سمجھے کہ رونا ہی نہیں ہے، مطلب مطلقاً رونے سے منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ خود رونے لگے. تو صحابی نے کہا اللہ رسول آپ تو بولے تو رونا ہی نہیں، آپ خود ہی روتے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فطری رونا ہے اس سے میں نے نہیں منع کیا ہے. میں نے جو منع کیا تھا وہ بین کر کے رونا، جس کو نوحہ کہتے ہیں، کہہ رہے اللہ مر گیا اب کیا ہوگا، تو ہی ایک تھا، اللہ تو دیکھا ہی نہیں، ایک کٹ بیٹا تھا میرے لے لی. یہ سب جو کہنا یہ غلط ہے. تو پتہ چلا آپ نے معاشرتی لحاظ سے جو چیزیں غلط تھیں ان پر نکیر آلریڈی کر دیا ہے. تو یہ میں تیسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ رسمیں بطور تفریح ہیں تو کیا ہے پھر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھی چیز گناہ ہو جائے گی رسم، جو چوتھی بتانے جا رہا ہوں. اگر رسم کرتا ہے اور رسم کو واجب جانتا ہے، نہیں صاحب یہ کرنا ہی کرنا، وہ چاہے شادی بیاہ کی رسم ہو، چاہے وہ غنیمی کی رسم ہو، یا کسی قسم کی علاقائی ہو، کیسی بھی رسم ہو، اگر اس رسم میں بندے نے اپنے آپ کو لازم قرار دے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسم کرنے پر گناہ ہو جائے گا. کیوں صاحب اتنا بڑا کیوں معاملہ؟ اس کی وجہ یہ اصول یاد رکھیں، لازم کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز لازم ہے تو نص چاہیے. کیا چاہیے؟ نص کسے کہتے ہیں؟ دلیل چاہیے قرآن اور حدیث سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے مثال طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں ربیع الاول کا جلسہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں معلوم علماء جو محتاطین کیا فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم وقت کی تعین نہیں کرو. نبی کی پیدائش پر آپ کو فطری طور پر خوشی ہے کہ آج کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے، آپ وقت کی تعین نہیں کریں، کیونکہ تعین اگر آپ کریں گے تو تعین کے لیے نص چاہیے. عدد کی تعین، وقت کی تعین، زمان کی تعین. بدھ کے دن ہی صاحب
नौचंदी को ही ये काम करेंगे। अब आपको दलील चाहिए। अगर एक आदमी किसी रस्म को लाजमी समझ कर रहा है तो उस लाजिम के लिए दलील चाहिए। जब तक वो लाजिम को दलील नहीं देगा तब तक वो गुनाह हो जाएगा, और अगर वो दलील दे दिया तो मतलब वो रस्म ही नहीं रही। अगर वो दलील दे बैठा तो रस्म नहीं रही वो। पांचवी चीज मैंने लिखा है, रस्म को बतौर इबादत। पहली बात मैंने क्या कही थी? किसी रस्म बोल रहे, हाँ सॉरी, रस्म बतौर सवाब, ये इबादत नहीं, रस्म बतौर सवाब। यकीनी बात है कि जब आप सवाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो खुद ब खुद वो इबादत बन जाती है। जब आप सवाब समझते हैं किसी काम में तो आप कहें या ना कहें वो रस्म खुद ब खुद क्या बन जाती है? इबादत बन जाती है। मेरा अपना अंदाज़ा है, वल्लाहु आलम आप मेरे साथ इस मौजू पर कितना मेरे साथ है, मेरा अपना अंदाज़ा है कि शादी ब्याह वगैरह में जो रस्में होती हैं ना, ये कोई सवाब समझ कर नहीं करता है। गमी की रस्मों में 90% चांस है कि सवाब समझ के किया जा रहा हो। खुशी की रस्मों में 99% चांस है कि सवाब समझ कर नहीं किया जा रहा है। समझ रहे दोनों बातें? गमी की रस्मों में एकदम उल्टा मामला है। खुशी की रस्म, उसकी वजह क्या है? गमी में 90% चांस है कि वो सवाब, उसकी वजह यह है कि ये इसमें तफरीह गालिब होगी। खुशी वाले में क्या गालिब होगी? तफरीह गालिब होगी, और जब तफरीह गालिब होगी तो सवाब का उसमें। अब ये एक अलग बात है कि उसको हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो तफरीह जो है वो कहीं अगर ऊपर के किसी चीज़ से टकरा जाएगी तो गुनाह हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, और नहीं टकराएगी तो गुनाह नहीं होगा। तो इबादत नहीं बल्कि सवाब समझ करके अगर कोई आदमी रस्म को कर रहा है तो वो रस्म क्या है? गुनाह है। अच्छा, कोई रस्म ऐसी है जो अकीदे के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर एक इलाका है, किछौछा, आपने नाम सुना होगा, है ना? किछौछा शरीफ है, वो बगैर बदमाश है। किछौछा शरीफ हमारे ससुराल के बड़ा करीब है। किछौछा शरीफ के बारे में आप जानते हैं? वहाँ पर एक जो है वो बीबी बिलाई की कब्र है। एक कब्र तो हज़रत अशरफ साहब की है, बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। ये लाहौर का एक इलाका था, उच्च वहाँ के रहने वाले थे। तो ये वहाँ पर आए मालूम कैसे आए, बहरहाल यहाँ पहुँचे तो इन्होंने पानी पिया तो कहा कि बस खारी है, यानी पानी खारी है। तो उस एरिया का नाम पड़ गया बस खारी। थोड़ा आगे बढ़े तो पानी पिया तो कहा कि कुछ अच्छा है, तो वहाँ से पड़ गया वो किछौछा, समझे? तो वहाँ पर ये उनकी कब्र है। उनकी कब्र पर अगर मसला नहीं हल होता है तो फिर मशवरा दिया जाता है उनको कि आप बीबी बिलाई की कब्र पे चले जाइए। वहाँ पर एक छोटी सी कब्र है बिल्ली की, ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं कह रहा हूँ। एक बिल्ली की कब्र है, और ये उनका अकीदा है कि यहाँ पर अगर मामला नहीं हल होता है तो वहाँ पे मामला क्या हो जाता है? हल हो जाता है। ये इलाके, खैर ये लंबी चौड़ी बात है, उस पर कभी बात कर लेंगे। जो बात कह रहा था वो ये कि इन इलाके में एक इलाका और उसी से लगा हुआ है, फैज़ाबादी का। वहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग हैं, नैकर वाले बुज़ुर्ग, डंडा वाले बुज़ुर्ग, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उसमें जो है वो ये अकीदा है कि उस गांव के पूरे लोग, भदोकर गांव का नाम है, उस गांव के पूरे लोग ये समझते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो 6 महीने तक उसको कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। अगर कपड़ा पहना लेंगे तो बच्चा मर जाएगा। ये इलाकाई रस्म है। इस इलाकाई रस्म में दखल किसका है? अकीदे का है कि अगर बच्चा कपड़ा पहन लेगा तो मर जाएगा। मौत और ज़िंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये हमारे अकीदे को रस्म क्या कर दी? टच कर गई। तो अगर कोई रस्म ऐसी है जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो जाएगी तो नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, अब रस्म अकीदे को नहीं टच करी, हमारे इस्लामी उसूल को, कानून को टच कर गई। ये 8वीं चीज बता रहा हूं कि कानून, मिसाल के तौर पे वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। वैसे आपको बताएं वैलेंटाइन डे कोई क्रिश्चियन त्यौहार नहीं है, इस पर मेरी एक मुस्तकिल तकरीर है, कभी सुन लीजिएगा। वैलेंटाइन ही के नाम पर है तकरीर, ही मुस्तकिल पूरी। वैलेंटाइन डे क्या है? ये मतलब शैतानी त्यौहार है, शैतानी लोगों के लिए है, शैतानियत के साथ किया जाता है। मतलब एक आदमी ने मोहब्बत कर रखी है, अभी तक दुनिया को उसूली दवा अपनी मोहब्बत को छुपाए रखो। ये एक त्यौहार क्या है कि साहब मोहब्बत बताओ सबसे, ये इस्लामी उसूल के खिलाफ है।
یہ جو رسم ہے، یہ جو علاقائی رسم ہو، اب تو خیر یہ علاقائی نہیں رہ گئی، اس کے باوجود بھی چونکہ یہ ہمارے، اس کے پہلے بتایا تھا نا کہ اگر وہ سب کی بن جائے گی تو جائز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مذہبی نہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی اسلامی اصول کے خلاف نہ جاتی ہو، یہ شرارت ہے۔ لہذا ایسی شکل میں اگر وہ رسم کوئی اختیار کی جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ وہ گناہ بن جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 8 چیزیں بیان کی ہیں۔ اب اگر آپ اس پوری تقریر کا خلاصے کلام نکالیں گے، میں 7-8 منٹ وقت آپ کو دوں گا کہ آپ اگر ارجنٹ کوئی دماغ میں سوال آ رہا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اندر سے ہو سکتا ہے پریشان ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ پوری تقریر کا خلاصہ کلام بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ بدعت اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بات، تمدنی اور معاشرتی لحاظ سے جو رسمیں ہیں اس میں جن چیزوں پہ نکیر کر دی گئی ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جو چیزیں ان 8 اصول کے خلاف نہیں جاتی ہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ جو بدعت پر اختلاف ہے اس کی آپ کو وجہ بتا دیا ہے، اور اس میں پھر سے دلیل یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ کام کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکنے پر قادر تھے، نہیں کیا ہے، اب کبھی قیامت تک وہ ثواب کی نیت سے کیا نہیں جا سکتا۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ جس کام کرنے پر اختیار رکھتے تھے آپ نے نہیں کیا اور بعد میں لوگوں نے کیا تو وہ بدعت بن جائے گی۔ مثلاً جیسے تراویح کی نمازوں کی رمضان کا مسئلہ، جو 20 رکعت یا 8 رکعت، جو 8 رکعت پڑھنے والے بھی اگر مہینہ بھر پڑھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پورے رمضان میں پورے مہینے میں تراویح پڑھی۔ اور یہ 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، پھر غلامی کا مسئلہ آتا ہے، جو بعد کے دور میں اس کی اصلاح تبدیلی ہوئی ہے، صحابہ کرام کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، تراویح کا معاملہ اصحابی میں شامل ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ طبقہ جنت میں جائے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں، میرے صحابہ۔ ویسے تو ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، آپ کو بتا دیں، کبھی میری تقریر سن لیجیے گا، تراویح پر مستقل تقریر ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ 20 رکعت حضرت عمر نے شروع کی ہے، ہم صرف اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر نے جماعت پابندی سے کرائی، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، کبھی بحث کر لیں گے۔ لیکن اگر ما انا علیہ و اصحابی کی بات ہے تو آپ نے جس کو اتھرائز کیا ہے اس اتھارٹی میں وہ داخل ہے، لہذا اس کے بدعت ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات آپ نے کیا پوچھی، کون سا مسئلہ؟ جی نہیں، وہ مسئلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کا ہے ثابت، کیونکہ اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کیا ہے؟ یہ کہیں تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ نبی کے زمانے میں کوئی 3 طلاق ہوئی ہی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے 3 طلاق کو جو ہے وہ 1 طلاق کو 3 طلاق کہہ دیتے یا 3 کو 1 کر دیتے؟ 3 نہیں، آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر کو یہ اختیار ہے؟ سب سے پہلے اس طلاق والے مسئلے میں اگر کسی کی گردن نپنی چاہیے تو کس کی نپنی چاہیے ہمارے بقول؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بات جو آپ نے کہی بولتے کیوں نہیں ہیں؟ میں بخدا کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں میں عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ شریعت کے اصول کو وہ توڑ دیں۔ جو حدیث ہے اس پر ہمیں اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، جو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہی وہ حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے یہ صرف طے کرنا چاہا تھا کہ مہر کی رقم متعین کر دی جائے، اور ایک عورت نے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر تم کون ہوتے ہو اللہ کے اس قانون کو بدلنے والے؟ تو عمر نے کیا کہا تھا کہ بڑھیا سچ کہتی عمر غلطی۔ اس عمر کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ اگر نبی نے 3 کہا تھا تو 1 کیا تھا تو اس نے 3 بنا دیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں پہ حرام حلال کا معاملہ ہو، یہ بھی تو سوچنا تھی ایک طرف نہ بات، معاملہ تو کسی فضیلت کا نہیں ہے نا یہاں پر نا، معاملہ حرام حلال کے، ایک آدمی زنا کرے گا اور ایک آدمی جو ہے وہ جائز کام کرے گا، اتنا بڑا فرق آتا ہے۔ تو ہم تو یہ حضرت عمر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جو کہ آپ نے بڑا لمبا چوڑا ایشو چھیڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 کے چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ صاحب وہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کا، اس میں شیعہ حضرات کا سخت اختلاف ہے، لیکن جو حضرت عمر، سب سے پہلے حضرت عمر کی گردن کو ناپنی چاہیے۔ یہی حضرت عمر کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، آپ فرمایا تھا ینقص الدین وانا حی، کہ دین میں نقص ہو اور میں زندہ ہوں، نہیں ہو سکتا۔
تو حضرت عمر پر یہ الزام کیسے لگا دیا جائے؟ میں نہیں مانتا اس کو. جی تیسرا آپ نے پوچھا تھا لونڈی اور غلام. لونڈی غلام کا کیا ہے؟ وہ میرے نالج میں نہیں، بتائیے وہ کیا ہے. جی ہم نے پوچھا تھا کہ اس وقت غلامی جائز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج بھی غلامی جائز ہے. یہ کس نے کہا غلام ناجائز ہے؟ غلامی لاؤ تو لونڈی کوئی نا. آج بھی وہ جائز ہے، بیٹھ جائیے. شرط یہ ہے کہ آپ لونڈی لائیے. مذہب اسلام اسلامی حکومت ہو، کفر کے ساتھ لڑائی ہو، جو کیپٹیو پکڑے جائیں گے ان کی آج بھی شرعی حیثیت وہی ہے. سمجھے نا؟ اور اگر کہیں موقع ملا تو چھوڑنا نہیں. میں ان کا سوال تو اچھا آپ کرنا. ایک وہ ایک جو کوئی اچھا کام اگر شروع کرو تو اس پر مداومت رکھو. تو اسی طرح سے اس کو بھی لوگ دلیل بناتے ہیں بہت سارے. تو اچھی سنت کا اگر تم آغاز کرو تو اس پر مداومت رکھو، اس کو چھوڑنا نہیں. اور پھر نہیں ایک کرنا. یہ اس کا جواب میں نے سب سے پہلے ہی دیا تھا کہ اچھا کام وہی ہوگا نبی کے بعد میں جو آپ اپنے کرنے پر قادر نہیں تھے. تو اس کا جواب ہو چکا ہے. یہ ایک اور قرآن میں آیا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اب اولی الامر کون ہوں گے؟ تو اگر وہ بھی جو ہے اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ دین پر قرآن و حدیث پر ان کا جو مطالعہ ہے عبور ہے تو وہ اولی الامر ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں. سوال بتائیے نہیں تو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ کہ یہ لوگ جو دلیل کر لاتے ہیں مطلب جو بہت ساری بدعات نہیں تو اس کا سب کا جواب وہی پہلا جو تقریر کا پہلا پارٹ ہے کہ اولی الامر ہوں یا ائمہ کرام ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کے لیے اگر نبی کے زمانے میں وہ قدرت تھی اور انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے نہیں مانی جائے گی، مانی نہیں جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی اسکالر ہے اور کوئی نئی بات کہہ رہا ہے جس پر نبی اپنے زمانے میں، مثال کے طور پر قرآن چھاپنا ہے، سمجھے نہیں، قرآن چھاپنا ہے، مدارس بنانا ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہوں تو اسی بنیاد پر کر رکھی. وہ اگر آپ پہلے تقریر کو پھر سے سنیں گے تو وہ آپ کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. جی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دارالکفر اور دارالحرب میں جو یہ بات آ گئی نہیں آئی تھی اب آ جائے، دارالکفر اور دارالحرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے الگ سے انہوں نے بحث کی ہے کہ اگر دارالکفر میں رہنے والا غیر اپنے مذہب اس بنیاد پر کہ مسائل اس طرح سے پیچیدہ ہو جیسے آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وقتی طور پر اگر وہ کر لے گا تو گناہ نہیں ہوگا. جی مولانا آپ نے فرمایا کہ یہودی جو ہے جوتے پہن کر مسجد میں نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی مخالفت کی، لیکن پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے عرب لوگ جو ہے اونچائی سے جو ہے مخاطب کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو قبول کیا. تو ایک جگہ مطلب ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں یہودی اور عیسائیوں کی اور یہاں پر جو ہے موافقت کر رہے ہیں. تو ذرا سا کچھ بات حضور نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، جو موافقت کی ہے وہ عرب کی ہے، یہودیوں کی نہیں کی ہے. ہاں وہ ابراہیم اور وہ ہاں اور وہ عبادات کے دن میں بھی آ گئی. چلیے دیکھیے کتنی غور سے سنا انہوں نے تقریر. ہاں ایسا ہونا چاہیے. جی ہم لوگ میمن قوم میں ایک رسم ہے، عید کے ٹائم پہ اور شادی بیاہ کے ٹائم پہ ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں. اگر کوئی پریکٹیکل کھڑے رہے گا تو میں سمجھا سکوں گا. ہاں چومتے ہو، میں سمجھ گیا. نہیں میں سمجھ جانتا ہوں. تو یہ ہم لوگ بولتے ہیں یہ رسم ہے، اس پہ کچھ گناہ تو نہیں. دیکھیے ماں باپ ایسے آدمی کا ہاتھ چوما جا رہا ہے جو کہ اس کا محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. احتراماً محبت میں ماں باپ کا ہاتھ چوم لیا گیا تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے.